حسن ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے سفر شام کی بات کر رہے ہیں آج کل، اور سرکار قافلہ لے کر پہنچ گئے ہیں بصرہ، آخری مقام شام کی منڈی سے پہلے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری چیزیں آرگنائز ہوتی ہیں، سامان کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اگر ڈسٹ صاف کرنی ہے تو ڈسٹ صاف ہو رہی ہے، گریڈنگ کرنی ہے تو گریڈنگ ہو رہی ہے، جو بھی ان کو پریزنٹیبل پوزیشن میں لانا ہے لایا جاتا ہے۔ اب جہاں پہ ایک بہت بڑا درخت موجود ہے جس کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں، جس کی ہم نے اسکرین شاٹ بھی لوگوں سے شیئر کیا، اس سے تھوڑا سا پرے ایک اور درخت ہے۔ اس برگد کے درخت سے تھوڑا سا پرے ایک اور درخت ہے۔ اس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے، اکیلے بیٹھے ہوئے۔ نستورہ راہب جو بحیرہ کی جگہ ہے وہ دیکھتا ہے تو اپنے گرجا سے، اپنی منارکی سے نکل کے آتا ہے اور میسرہ سے پوچھتا ہے یہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ اب یہاں پہ پہلی بات سمجھنے کی ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا۔ اچھا، اب میرے لیے اپنے سمجھنے کے لیے حیرانی یہ ہے کہ ایک درخت یہاں موجود ہے جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، اس کے تھوڑا سا دور ایک اور درخت ہے اور اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا؟ اس کے نیچے بہت بڑا سایہ ہے، اس کے نیچے بھی سایہ ہے۔ یہاں اگر 100 لوگ، 200 لوگ، 500 لوگ بیٹھ سکتے ہیں تو وہاں کو 2 4 5 10 15 20 لوگ تو بیٹھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن کوئی نہیں بیٹھتا۔ اب میں گمان سے بات کر رہا ہوں، میرا گمان یہ ہے کہ مشہور ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنا، یہ اس پہ کوئی سایہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، جی ایول فورسز ہیں، یہاں بیٹھنے والے کا نقصان ہو جاتا ہے، جی سو کوئی نہیں بیٹھتا، یہ مشہور ہے۔ نستورہ نے یہ دیکھا کہ ایک نوجوان شخص اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور جو بہت خوش شکل بھی ہے۔ میسرہ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ میسرہ جواب دیتا ہے محمد بن عبداللہ بنی ہاشم سے، کعبہ کے متولی قبیلے سے یہ نوجوان ہے۔ اس نے پوچھا عادتیں کیسی ہیں؟ میسرہ کہتا ہے نہایت نرم گو، نہایت مہربان، غریب اور مسکین کی قدر کرنے والا، خیال کرنے والا، ملازموں پہ محبت اور پیار کی نظر، ملازموں کے کھانے اور آرام کا خیال کرنے والا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، عرب کے اس زمانے میں غلام کے لیے اتنی فکر بڑی عجیب بات تھی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے غلام تو پیدا ہی ہماری خدمت کرنے کے لیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی کوئی رائٹس نہیں ہے، ان کے ہمارا بچا ہوا ان کو مل گیا تو ان کی خوش قسمتی ہے، نہ ان کو سانس لینے کی اجازت ہے، نہ دین مذہب اپنی مرضی سے اپنانے کی اجازت ہے، نہ نیند سونا جاگنا کھانا پینا ان کی اپنی مرضی کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں میسرہ کے لیے بڑی نوٹیبل تھیں، اور نہایت خوش اخلاق، ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتا ہے اور بولے تو انسان کو سنتے رہنے کو دل کرتا ہے۔ یہ میسرہ غلام سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نستورہ راہب کو بتا رہے ہیں۔ نستورہ راہب پوچھتا ہے اس کی آنکھیں تم نے دیکھی؟ اب وہ تھوڑا میسرہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہ یہ کس ڈیٹیل کی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ دیکھی کیسی ہیں؟ اس نے کہا موٹی موٹی آنکھیں اور سفید ایریا میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں، لائنیں ہیں۔ اب نستورہ یہاں پہ 2 چیزیں کر رہا ہے۔ پہلے پوچھ رہا ہے کہ نوجوان کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، صرف نوجوان کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا، پہلی وجہ کیا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ باتیں ساری سننے کے بعد پوچھتا ہے آنکھیں کیسی ہیں، پرٹیکولر انفارمیشن مانگ رہا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے جسے وہ کنفرم کر رہے ہیں، جس کی کنفرمیشن چاہتا ہے کہ کیا یہ بات جو میں سمجھ رہا ہوں یا پوچھ رہا ہوں درست ہے۔ میسرہ کو نستورہ کو کس نے بتائی ہوئی ہیں یہ باتیں؟ وہ جو انبیاء گزرے، وہ جو الہامی کتابیں اس زمانے میں گزرتی رہیں، ان میں ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے، پوری اللہ کریم قرآن کریم میں
بڑا کلیئرلی فرماتا ہے نا, میں نے بڑی دفعہ یہ پہلے بھی کوٹ کیا ہے کہ یہودی میرے رسول کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کو پہچاننے کے لیے کوئی آپ کو میچ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. میں تو یہ بات کرتا ہوں نا, بچے آپ کے پاؤں دبے پاؤں بھی چل رہے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بچہ ہے. کھانسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کون سا, کس بچے نے, کون سا بچہ اس کو کھانسا ہے. تو نستورہ کو سارا کچھ پتہ ہے. جب وہ آنکھوں کی ڈیٹیل سنتا ہے تو میسرہ سے کہتا ہے یہ نوجوان اس امت کا نبی ہے, اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی کسی نشانیوں میں سے تھا کہ اس درخت کے نیچے جو آ کے بیٹھے گا وہ نبی ہوگا, یا جو میں گمان کر رہا ہوں کہ مشہور ہوگا کہ اس درخت کے سائے تلے ایول فورسز ہیں, بیٹھنا نہیں ہے, نقصان ہو جائے گا. وچ ایور, نستورہ ویری کلیئرلی ڈکلیئرڈ کہ جناب محمد بن عبداللہ اس امت کے نبی ہے. میسرہ نے یہ بھی سن لیا. نستورہ چلا گیا. اگلے دن شام چلے جاتے ہیں. شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی خوبصورتی سے, بڑی ہی مہارت سے وہ سامان سیدہ خدیجہ کی ڈیمانڈڈ پرائس سے بہتر پرائس میں بیچ لیتے. یعنی جو اینٹیسپیٹڈ پروفٹ تھا اس سے بھی زیادہ پروفٹ ہوا. اور اگلے کچھ دنوں میں یہاں سے وہ چیزیں خریدی ہیں جو کہ مکہ میں بیچی جا سکتی, لائک گندم ہے, جو ہے, آٹا ہے, خشک روٹیاں ہیں, ornaments ہیں, خوشبوئیں ہیں, نہیں کتان باریک سا کپڑا ہوتا ہے, ایجپٹ سے آیا ہوا کپڑا ہے. یہ چیزیں خریدی ہیں جو یہاں بیچ جانی ہیں. وہاں پہ ایک تاجر سے, اچھا یہ ایک بات تجارت کے حوالے سے مجھے یاد آ گئی, کیس بن صاحب مخزومی کا پھر میں ذکر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ محمد نے جتنا عرصہ تجارت کی, اور وہ جتنا عرصہ کتنا ہے, سرکار ختمی مرتبہ نے 20 سال کی عمر میں تجارت شروع کی. اس سے پہلے بھیڑ بکریاں چلاتے تھے, اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرتے ہیں. تو 20 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیو بزنس کیا ہے, ایکٹیو ٹریڈنگ کی ہے. کرتے اس کے بعد بھی رہے ہیں, بٹ وہ کسی کے ساتھ کر لی مل کے, کبھی خود ڈیل کر لی, کبھی کسی کو کہہ دیا انویسٹمنٹ کر دی یا سامان اسے دے دیا. بٹ یہ 20 سال, 20 سے لے کے 40 سال کی عمر تک تو رسول اللہ پریکٹیکلی ہمسیلف ٹریڈنگ میں, بزنس میں پوری طرح انوالو رہے. 20 سال کی گواہی کیا آ رہی ہے؟ محمد کا تجارت میں کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوا. یعنی آپ عرصہ دیکھیں, میں بھی کوئی 30-32 سال سے بزنس کر رہا ہوں. بہت دفعہ آپ کی آرگومنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں سے, ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کیا بتا رہے بزنس پارٹنر کہ 20 سال میں محمد کا کسی سے کاروبار میں جھگڑا نہیں ہوا. سو کتنے نیٹ اینڈ کلین, کلیئر, حوصلے والے, خوش دلی والے, کھلے دل والے ہوں گے جو معاملات فور گو کرتے رہے ہوں گے. کسی جاتی کر دی, آل رائٹ, کوئی بات نہیں. اور کتنا کریکٹر ہے جی یہ سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. تو وہاں پہ ایک تاجر نے, اب جو شام کے رہنے والے ہیں وہ عرب سے ہر آنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتوں کی عبادت کرتا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ عرب میں وہ لوگ بھی موجود ہیں توحید کے قائل ہیں. حضور کے آبا و اجداد سارے کے سارے توحید کے قائل تھے. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک دن کسی بت کی عبادت نہیں کی, ایک خدا پہ یقین رکھتی تھی. ابو بکر ابن ابو قحافہ, ابو ذر غفاری, حضور کے چچا, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے تھے. حضور کے دادا پر دادا ہیں, اور بہت سے لوگ بھی. انہیں اس زمانے میں حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے, دین حنیف پہ چلنے والے. تو وہ کہتا ہے کسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں یہ بات ہوئی ہے. 2 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, اور وہ آفر دے رہا ہے رسول اللہ کو
شام میں موجود تاجر کہ لات اور عزا کی قسم کھا کر کہہ دو میں تمہاری بات مان لوں گا، حلف دینے کی. سرکار فرماتے ہیں میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا، اور جتنی نفرت مجھے بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں. وہ تاجر میسرہ کو کہتا ہے یہ نوجوان نبی ہے. ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ وہ نبی تجارت کرتا ہوگا اور اس کے اخلاق اور معاملات یہ ہوں گے. میں نے محمد بن عبداللہ کو ان سب چیزوں پہ پورا اترتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں نا ہم تو عجیب قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. نبوت کب ملی، کب نہیں ملی، کب نبی تھے، کب نہیں نبی تھے، علم تھا نہیں تھا. میرا سکوپ ہے میرا سکوپ یہ ہے کہ جو انہوں نے حکم دیا ہے نا، جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو انہوں نے ہدایتیں دی ہیں اس کو ماننا ہے. مجھے میرے مالک نے یہ سوال نہیں پوچھنا. ہم اپنی عاقبت ہمیں خراب کر رہے ہیں، ہم اسیس کر رہے ہیں اپنے نبی کو. سو میسرہ یہ بھی نوٹ کر لیا، پہلے میسرہ نوٹ کر چکا ہے جو رستے میں ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہا ہے ڈیفرنٹ. پھر اب وہ دیکھ رہا ہے جو رسول اللہ کا کردار ہے، اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، غلاموں کے ساتھ برتاؤ ہے، معاملہ فہمی ہے، بزنس اسکل ہے. پھر نصورہ اسے کیا کہتا ہے کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب ایک تاجر نے بھی کیا کہہ دیا کہ ہمارے علماء یا ہماری کتابوں کے مطابق یہ شخص نبی ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں، ایتھکس، کمالات پائے جاتے ہیں جو اس نبی کے ہماری کتابوں میں، ہمارے علم میں، ہمارے علماء نے ہمیں بتائی ہیں. سو میسرہ کو تو بڑا کچھ سمجھ آ گیا. اب وہاں سے وہ سامان خریدا گیا جو مکہ میں اچھا بکے گا، اور کچھ فرمائش کی سیدہ خدیجہ نے. اچھا یہ بھی بڑی مزیدار ایک ڈیٹیل ہے. سیدہ خدیجہ بزنس کرتی ہیں، بزنس کے لیے تو انہوں نے چیزیں کہنی ہیں کہ اچھا یہ چیز یہاں پہ اچھا مارجن دے دیتی ہے، یہ خرید لینا. تو کچھ ذاتی فرمائش کی ہے. لیٹ سے میں اب میں اسیوم کر رہا ہوں، گمان کر رہا ہوں، خود سے بنا رہا ہوں. کہا ہوگا فلانا کپڑا خرید لانا، فلانی جیولری خرید لانا، فلانے ڈیکوریشن پیس لے آنا اپنے گھر میں رکھنے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی فرمائش کی چیزیں وہاں سے خریدی. جی اچھا اب دیکھیں کتنی ہیومین چیزیں ہیں جو میں بتانا اصل میں کیا چاہتا ہوں. ہم ایک اور زیادتی کرتے ہیں جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی بار کہ ہم رسول اللہ کو ایک دینی اور مذہبی پرسنالٹی سے پرے نہیں دیکھتے، معاملات نہیں دیکھتے. ہم نے اتنا کنفائن کر دیا ان کی زندگی کے ایک پہلو کو لے کر باقی سب کو ہم نے ختم کر دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہے. نہیں. He was a wonderful cousin. He was an ideal friend. He was very courteous ہمسایہ، معاشرے کا فرد. وہ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے، لوگوں کے غم میں ان کی سپورٹ دینے والے، کسی پہ مصیبت آ گئی ہے تو اس کے کام آنے والے. یعنی ناٹ جسٹ دی کنویئنگ دی میسج آف اللہ، صرف وہی نریٹ نہیں کر رہے تھے وہ. جی ان کا یہ کام نہیں تھا کہ صبح اٹھے، فجر کی نماز ادا، تہجد ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، پھر بیٹھ کے ذکر کرنے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، پھر کچھ اور کرتے رہے، پھر لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر ان کو درس دیا، پھر زور کی نماز پڑھنے لگ گئے. نہیں، یہ ان کی زندگی کی معاملات میں سے ایک پارٹ ہے. آپ نے معاشرے کے ہر معاملے میں، ہر کام میں حصہ لیا. جی معاشرے میں جتنی تمام ضرورتیں، انسانی اقدار کے جتنے معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا کوئی عزیز بے شک وہ ایمان لایا یا نہیں لایا، بیمار ہوتا تھا تیمارداری کے لیے جاتے تھے اور جا کے اسے تسلی دیا کرتے تھے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، دعا دیا کرتے تھے. اور پھر جو اس کا دل کرتا تھا پھل یا کچھ اور کھانے کو وہ لا کے دیا کرتے تھے. یعنی دیکھیں کتنا خیال کرنے کی، کتنا کیئرنگ ہونے کی ضرورت ہے اس کے لیے. جی تو میری ریکویسٹ ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے جس طرح اوپر نہیں لے کے جانا نا، غلو کرتے ہوئے بڑھا نہیں دینا.
अनरीजनेबल, उनको नीचे भी उनकी पोजीशन, उनके कमाल से प्लीज सेग्रीगेट ना करें, एक पहलू में ना उन्हें बंद करें। अल्लाह ने उन्हें हर किसी के लिए आइडियल बना के सर भेजा। वो जिस तरह हमें एक मिलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था ऐलान नबूवत के बाद, मदीना शरीफ में के हवाले से मिलता है कि पहला हिस्सा था हुकूमती मामलात और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमैन से मुलाकातों का, दूसरा हिस्सा था अपनी फैमिली के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए, और तीसरा हिस्सा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और आराम का। तो वो एक हमें बड़ा बेहतरीन वो एक मिलता है। अगर आइडियल पर्सनैलिटी की आइडियल हैबिट्स नहीं होंगी, जी टाइम आइडियली डिवाइड नहीं होएगा, तो फिर वो किस चीज़ का आइडियल है आज के लिए। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।